وہ عورت کون تھی؟ ستمبر کا مہینہ تھا۔ وہ ایک اندھیری رات تھی۔ دھیرے دھیرے ہوا کی ٹھنڈی لہریں آ رہی تھیں۔ آسمان پر بجلی چمک رہی تھی۔ سکندر اپنے گھر سے دور اپنے کھیتوں میں ایک چارپائی پر سو رہا تھا۔ اس کا کھیت گاؤں کے تالاب کے پاس تھا۔ بارش کی وجہ سے پورا تالاب پانی سے بھر گیا اور کھیت میں گھاس بھی اگ آئی۔ اس کی وجہ سے اندھیرے میں یہ سب کچھ زیادہ ہی خوفناک لگ رہا تھا۔ اس تالاب کے کنارے کافی درخت بھی تھے۔ درخت کی شاخوں کی آوازیں بھی کافی ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ اچانک کھیت میں بندھی ہوئی بھینسوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ سکندر کو لگا کہ وہ سردی کی وجہ سے ایسا کر رہی ہیں۔ اس نے کھیت میں آگ جلائی۔ جب اس نے آگ جلائی تو اس کی نظر اس کی چارپائی پر پڑی۔ اس نے دیکھا ایک عورت اس کی چارپائی پر بیٹھی ہے۔ یہ دیکھ کر اس کا جسم کانپنے لگا۔ اسی لمحے آسمان پر بجلی کی ایک زوردار چمک اٹھی۔ اگرچہ سکندر بہادر تھا لیکن وہ آج تھوڑا سا خوف محسوس کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے آگ میں کچھ گھاس ڈال کر آگ بڑھا دی، جس سے عورت صاف نظر آنے لگی۔ اس نے زور سے چلایا، کون ہے؟ لیکن سامنے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ سکندر نے سوچا اب ڈرنے سے کچھ نہیں ہوگا، مجھے ہمت سے کام لینا ہوگا۔ سکندر نے ایک بڑی چھڑی ہاتھ میں لی اور بولے، تم کون ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے ڈر جاؤں گا؟ لیکن یہ سچ تھا کہ وہ اندر سے خوف محسوس کر رہا تھا۔ سکندر کی یہ غصہ بری صورت دیکھ کر عورت اٹھ کھڑی ہوئی اور بلند آواز میں بولی، کیا تم مجھ سے نہیں ڈرتے؟ سکندر نے ہمت جمائی اور کہا، تم یہاں سے چلی جاؤ ورنہ میں تمہیں لاٹھی سے مار کر تمہارا سر توڑ دوں گا۔ یہ کہتے ہی سکندر نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور ساتھ ہی اس خاتون نے آواز بلند کی، اب تم مجھے میرے ہی گھر سے نکال دو گے؟ میرا بچپن یہی گزرا ہے، یہ میرا گھر ہے، میں یہاں برسوں سے رہ رہی ہوں۔ یہ سن کر سکندر کا خوف اور غصہ دونوں پرسکون ہو گئے۔ اسے لگا جیسے وہ اپنے سامنے کھڑی عورت کو جانتا ہے۔ اس کی آواز بھی جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا، یہ عورت کون ہے؟ اگر میں اس کو جانتا ہوں تو وہ اتنی بھیانک اور شیطانی شکل میں کیوں ہے؟ اچانک اوہ، یہ جوتی ہے، میری بڑی بہن۔ اب سکندر کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی تھی۔ یہ اس کی بڑی بہن تھی۔ بچپن میں ایک حادثے میں اس کی جان چلی گئی تھی۔ اب سکندر کو ساری باتیں یاد آ گئی تھی اور وہ سیدھا جوتی کے پاس گیا اور رونے لگا۔ جب گاؤں والوں کو اس بات کا علم ہوا تو سارے گاؤں والے حیران رہ گئے۔ دراصل یہ جوتی تھی۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے کہا، جب جوتی کی موت ہوئی وہ چھوٹی تھی، اس لیے اسے بچہ سمجھ کر دفن کر دیا گیا، لیکن اسے جلانے کی ضرورت تھی، اس لیے جوتی کی روح آج تک بھٹک رہی ہے۔ سکندر نے فوراً جوتی کو اس جگہ سے نکال لیا جہاں اسے دفن کیا تھا۔ اسی وقت جوتی کی روح گاؤں والوں کے سامنے آئی اور کہنے لگی، ہاں تم سب لوگ ٹھیک کہہ رہے ہو، میں مر گئی تھی۔ تم لوگوں کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آج بھی اسی گاؤں کی بیٹی ہوں، لیکن آج تک میں اسی گاؤں میں بھٹک رہی ہوں، مجھے آزاد کر دیں۔ سکندر نے جوتی کی لاش کی آخری رسومات کی، جس سے اس کی روح کو سکون ملا اور وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔